نبی کے جاننے کے بعد ٹوٹے ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے ایک ہاتھ میں علی کا ہاتھ پکڑ کے ایک ایک صحابی کے دروازے پہ گئی ہے، رو رو کے کہتی رہی میں نبی کی بیٹی تمہارے گھر چل کے آئی ہوں، لوگ پوچھتے زہرا کیوں آئی ہے، رو کے کہتی کیوں چھوڑ دی تم نے علی کی ولایت، کیوں بھلا دی تم نے میرے بابے کی حدیث غدیر۔ سادات مجھے معاف کر دینا، اتنے درد ہیں اس شہزادی کے، 3 دن بڑے تھوڑے، 10 دن بھی ہوں تو کم ہے۔ کون کون سی شہادت پڑھوں بطول کی؟ بول کے بتاؤ۔ میں دربار والی شہادت پڑھوں، میں دروازے والی شہادت پڑھوں؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اتنا روتے کیوں ہو؟ کوئی کسی کے بیٹے کو تماچا مارے تو برداشت نہیں ہوتا، اگلا جملہ کہنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ لوگ بیٹوں کے تماچے برداشت نہیں کرتے، جو ماتمی ہو، جو حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہو، جن کی کمر پہ زنجیر کا نشان ہے، میں ان سے ماتم کی صدا کروں گا۔ اس گھر کی ہر بطول زخمی ہوئی، جملہ پڑھو اگر حیدرآباد برداشت کرے، پڑھو جملہ۔ ان کی 18 سال کی بطول بھی کمر جھکا کے چلتی تھی، ان کی 4 سال کی بطول کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی سجاد تیری سکینہ ضعیفہ ہو گئی ہے۔ حوصلہ حوصلہ، یا زہرا ادرکنی فی سبیل اللہ، یا سیدہ ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بی بی میرے بھائی مظہر کے بیٹے کو صحت عطا فرما، شہزادی اس خان وعدہ پہ رحم دو۔ سادا سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا۔ ایک عرب کے عالم دین ہے، انہوں نے کتاب لکھی تھی عربی میں، مصائب کی کتاب، اس کا ہمارے پاکستان میں اردو میں ترجمہ ہوا۔ کتاب کا نام ہی تمہارے رونے کے لیے، کتاب کا نام ہے فاطمہ سے فاطمہ تک۔ اس میں انہوں نے 2 بیویوں کا تذکرہ کیا، رسول کی بیٹی فاطمہ، حسین کی بیٹی فاطمہ۔ انہوں نے لکھا دونوں کا مقدر ایک جیسا تھا، وہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی، یہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی۔ اگر ہاتھ ماتم کے لیے بنے ہیں تو ماتم کرنا۔ انہوں نے دوسرا جملہ لکھا، انہوں نے کہا اسے بھی کوئی نہیں رونے دیتا تھا، اسے بھی کوئی نہیں رونے دیتا تھا، ماتم کے لیے جملہ پڑھو۔ انہوں نے کہا ایک فرق تھا، وہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی رہی، یہ چہرے پہ ہاتھ۔ حوصلہ حوصلہ۔ مجھے آج سیدہ کے مخصوص دکھ پڑھنے، اے غریب نینوا کے عزاداروں، اے سیدہ کے طرفداروں، اے بی بی زہرا کے محبوں، ایک کا پہلو پہ ہاتھ رہا، ایک کا چہرے پہ ہاتھ رہا۔ اگلی سطر پڑھوں، جس کے گھر میں بیٹی ہے،
کوئی دل کا مریض ہو تو مجھے جملہ معاف کر دے، کوئی اولاد زہرا میں سے سید بیٹھا ہے تو مجھے معاف کرے۔ میری زبان پہ مصائب کی روایت آ گئی ہے، میں چھوڑ نہیں سکتا۔ مجھے اس بادشاہ کی علم کی قسم ہے، میں نے قسم دے کے روایت پڑھنے لگا ہوں، مجھے چادر سیدہ کی قسم ہے، قسم دے کے تمہارے ماتم کے لیے روایت پڑھنے لگا ہوں، دونوں فاطمہ کا فرق بتانے لگا ہوں۔ بڑی بطول کو ایک تازیانہ لگا اور وہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ کر سکی، چھوٹی فاطمہ کو کربلا سے لے کے شام تک شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ، ہر موڑ پہ رو رو کے کہتی رہی سجاد میری پسلیاں زخمی، میرا بالو۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، رونے کے لیے آئے ہو؟ کل مستورات میں اٹھے گا سیدہ کا جنازہ، کل وہ جنازہ اٹھنا ہے جو علی نے آدھی رات کو اٹھایا تھا۔ کل کوشش کرنا بہنیں بیٹیاں ساتھ لے کے آنا۔ دربار سے گھر چلی گئی زہرا، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، عمر کتنی تھی میری شہزادی کی؟ میں جملہ پڑھوں، جتنی کربلا میں حسین کے اکبر کی عمر تھی۔ کبھی 18 سال کی مستور بھی ضعیفہ ہوئی ہے، بال سفید، کمر میری شہزادی کی جھک گئی، رو رو کے کہتی بابا تیرے بعد وہ مصیبتیں پڑی، بابا دنوں پہ پڑتی، کالی راتیں ہو جاتی، بابا تیری بیٹی تنہا رہ گئی۔ آخری وقت تھا، آخری وقت تھا ملیکۃ العرب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا آخری وقت۔ میں شہزادی کے غم کی راتوں میں شہزادی کی ماں کا ایک دکھ پڑھنے لگا۔ رسول گھر میں آئے، سیدہ کی ماں ریت پہ بستر، پیوند لگی ہوئی چادر، بی بی ہاتھ زمین پہ رکھ کے نبی کے احترام میں اٹھنے لگی۔ نبی نے اٹھنے سے پہلے زمین پہ بٹھایا، بٹھا کے کہا ساری زندگی احترام کیا ہے آپ نے، اب آپ کمزور ہو گئی ہیں، اب آپ نحیف ہو گئی ہیں۔ بی بی خدیجہ رو کے کہنے لگی یا رسول اللہ میری آخری رات ہے، پوچھنا چاہتی ہوں مجھ سے نوکری کا حق ادا ہوا ہے؟ رسول کی آواز ہے خدیجہ تیرے بڑے احسان ہیں، تیری دولت نے اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا، خدیجہ تو نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ بی بی رو کے کہنے لگی یا رسول اللہ گلہ نہیں، شکایت نہیں، ایک دل کا درد ہے۔ ہاں ہاں خدیجہ بولیے۔ یا رسول اللہ میں عرب کے رئیس کی خویلد کی بیٹی، میں آپ کے گھر آئی۔ یا رسول اللہ میں عرب کی شہزادی تھی، میں نے آپ سے کبھی اچھا لباس نہیں مانگا، میں نے کبھی بہتر کھانے کی فرمائش نہیں کی۔ یا رسول اللہ میں شیب ابی طالب میں آپ کے ساتھ بھوکی رہی، میں نے پیوند لگی ہوئی چادر سے زندگی گزار دی۔ رسول دیکھ کے کہنے لگے خدیجہ اگر آپ نے احسان کیا ہے، اللہ نے بھی تو تیری نسل میں امامت اتاری، اللہ نے بھی تجھے سیدہ کی ماں بنایا۔ تو کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ اس خالق کا احسان، اس نے میری نوکری میری کنیزی اپنی بارگاہ میں قبول کر لی، میری آخری رات ہے، آخری وقت میں
کوئی وصیت کوئی حسرت بتائی جاتی ہے، یا رسول اللہ ایک حسرت میرے دل میں بھی ہے۔ فرمایا خدیجہ بول تیری حسرت کیا ہے؟ حیدرآباد والوں جتنا ہو سکے اتنا ماتم کرنا۔ زہرا کی ماں روئی، رو کے لگی ہے یا رسول اللہ میری حسرت پوری ہوگی؟ ہاں خدیجہ میں کوشش کروں گا آپ کی حسرت پوری کروں۔ بی بی نے روتے ہوئے اپنی چادر کو ہٹایا، اپنی چھوٹی سی بیٹی اٹھا کے نبی کے ہاتھوں میں دے کے کہا بس میرے بعد اتنا خیال کرنا، میری زہرا کا بھائی کوئی نہیں ہے، میری فاطمہ کا بھائی کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اپنی امت کو بتا دینا میری فاطمہ کو ستائے کوئی نہ۔ میری زہرا کا بھائی کوئی نہیں۔ یہی وصیت جو بی بی خدیجہ الکبریٰ نے کی، ایسی ہی ایک وصیت کا اور تذکرہ کرتا ہوں۔ جب دنیا سے جانے لگی ہے نا مبلغہ ولایت، علی کی ولایت کی پہلی مبلغہ حسین کی اماں امیر المومنین حجرے میں آئے، شہزادی کے سامنے بیٹھ کے علی کی آواز آئی زہرا ہو سکے یہ حق مجھے معاف کر دینا، میں بھی زندہ تھا تو بھی زخمی ہو گئی۔ زہرا میں نے کہا تھا نہ اتنی میری ولایت کی پرچار کر، سیدہ امت نے تجھے علی کی ولایت کی تبلیغ کے جرم میں زخمی کر دیا۔ سیدہ مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے، مجھے بتائیے اب میری ولایت کی تبلیغ کون کرے گا؟ تیرے بعد تو علی تنہا نہیں رہ جائے گا، تیرے بعد علی خالی صحن میں کیسے آئے گا؟ ابھی اتنا کہنا تھا یا حویلی کا پردہ اٹھا، ایک شہزادی حجرے میں آئی، بابے کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے دی بابا
आ सकता, बीवी का हक नहीं छुपा सकता। मेरे पास में होता है, तुमने पढ़ने से पहले अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता। रब मेरे सर पे कुरान, हिंदुस्तान वालों, मैं गलत बनाऊं, मुझे हुसैन माफ न करे। चलता हुआ पहला था, सहारा तेरा चढ़ाया, चारों दिनों पहला देखे उस रास्ते मेरे रोते कहती रही, जल्दी आइए सहारा। मुझे वो एक दर्द मिला है जो मिट्टी से चढ़ाने का। ये रिवायत जो आप पढ़ने लगे, मेरा क्या तुम्हारा मातम देख के, तुम्हारी अकीदत देख के, तुम पूरा साल इंतजार करते हो शहजादी के मदरसों का, तुम पूरा साल रोते हो शहजादी को रोने के लिए। फिर मैं इस रिवायत का गासिब न बनूं, मैं रिवायत अपने पर्दे वाले इमाम को सामने बना के पढ़ने लगा। तू मातम न कर सके, तू जाने और मेरा बारवा इमाम जाने। अभी ज़हरा दरवाजे के नीचे थी, कमीने मुसलमानों ने अली के गले में रस्सी डाली, ये अली को बाहर लेके आ रहे थे। ज़हरा को पहले भूल गया, बीबी ज़हरा ने अली की आवाज़ में आ डाला, आवाज आई अली को छोड़ो, अली को छोड़ो, अली को छोड़ो। तू बैठ के मातम कर या खड़ा होकर मातम कर। एक कमीने ने तलवार का दस्ता निकाला, ज़हरा के हाथ में मारा, आवाज आई या अली, अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले। मेरी उंगलियां टूट गई, मेरी उंगलियां शहीद हो गई। हुसैन दौड़े, आवाज आई नाना, मेरी मां जख्मी हो गई, नाना। मातमे हुसैन।